الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا قدر له ولا معين له وصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك وقال في موضع اخر الم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله الروح صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر الوقار یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ان کے سامنے زیادہ لفاظی یا زیادہ چرب زبانی کرنا میرے لیے ادب کے خلاف ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے ختم الرسل کے وہ شان بیان کروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے. میرے حضرات سامعین، کوئی شخص دنیا میں ختم الرسل کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں جتنی مرضی دعوے کروں کہ میں ختم الرسل کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسل کے کمالات ذکر کروں گا، میں ختم الرسل کے معجزات بیان کروں گا، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسل کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. اور دنیا میں اردو اور عربی لغت میں، عربی ڈکشنری میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو. کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، لغات سارے پیچھے رہ گئے، فصاحت و بلاغتیں ساری پیچھے رہ گئے، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا. اسی کو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں تو آنے کو سب آئے ہیں، لیکن جو بھی آیا ہے وہ صرف جانے کے لیے ہی آیا. لیکن مکہ المکرمہ میں ایک ایسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا. وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا. میرے حضرات سامعین، ہر شخص، ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت بیان کی ہے. 1449 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک میرے نبی کی سیرت کے اتھا سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن اس نے مقام و مرتبہ حاصل کیا. دیکھیے میرے حضرات سامعین، دنیا میں انبیاء کرام تو بہت آئے ہیں، لیکن جو بھی آیا ہے ان انبیاء کرام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام اس دھرتی پر آئے، اس دنیا میں آئے. ان انبیاء کرام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی پر کے، میں قربان جاؤں عبداللہ کے لخت جگر پر کے، میں قربان جاؤں عبد المطلب کے نور نظر پر کے. ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہوا. پتہ کیسے چلا؟ پتہ اس طرح چلا، دیکھیے کہ
حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا، اپنے بیٹے سے وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو محمد کا واسطہ دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا۔ تو بیٹا کہتا ہے ابو یہ محمد کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا سن لے، بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو دنیا کا یہ نظام نہ سجایا جاتا، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات کا یہ نظام نہ سجایا جاتا، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ رونق محفل نہ ہوتے، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ جلسہ نہ سجایا جاتا، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو اگر صدیق اکبر کو صداقت نہ ملتی، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو فاروق کو عدالت نہ ملتی، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو عثمان کو سخاوت نہ ملتی، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو علی کو شجاعت نہیں ملتی۔ یہ میری نبی کی شان ہے، کہیے یہ میری نبی کی شان ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا۔ صرف تیرے ذکر کو اونچا نہیں کیا بلکہ جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا، تو اونچا ہی تھا بلکہ جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پہلے صرف ابو بکر تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی تو صدیق ابو بکر سے صدیق اکبر بن گیا۔ حضرت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تو مانے گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے کیسے ذکروں کو اونچا کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب تو چنتا مت کر، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ دیکھیے کہ اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر 127 صحیفوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر مشرق میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر مغرب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ حتیٰ کہ زمین کے ذرے ذرے اور درخت کے جس پتے، قلم کے جس دروپ پہ جہاں خدا کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں، وہاں محمد مصطفیٰ کے ذکر